سامعین کرام، عزیز دوستوں اور بچوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ ہر نفس کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے کہ کل کے لیے انہوں نے کیا بھیجا ہے، یعنی کل جب موت آئے گی، قبر میں ہمارے رشتہ دار اعز و اقربا پہنچا دیں گے، تو قبر میں جانے سے پہلے ہم نے کون سے اعمال کر کے قبر کے لیے پہلے بھیجا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ دنیا میں کسی کی بھی موت ہو، یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ عبرت ہے، عقل مندوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ جن کے پاس عقلیں ہیں وہ ہر چیز سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ رات کو دن اور دن کو رات میں بدلنے میں ہمارے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ بچے کو بوڑھا اور بوڑھے کو موت کے گھاٹ اتارنے میں ہمارے لیے بڑی نشانیاں ہیں، لیکن ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، اپنی نظروں سے مشاہدہ کرنے کے باوجود بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ دنیا کی زندگی میں لمبے عرصے تک رہنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ دنیا ایک دن ہمیں چھوڑ دیتی ہے، دنیا ہم سے بے وفائی کر جاتی ہے۔ یہ دنیا، اس دنیا میں کوئی نہ ہمیشہ رہا ہے اور نہ کوئی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جو آدمی اس دنیا کو اپنے لیے سب سے قیمتی متاع سمجھ رہا ہے، ان کو غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ شہنشاہ کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک انگلی کو سمندر میں ڈالا اور سمندر میں ڈال کر کے انگلی کو نکالا اور صحابہ کو کہا، اے صحابہ، نظر اٹھا کر کے دیکھو، میری انگلی میں جو سمندر کا ایک قطرہ پانی لگا ہوا ہے، یہ دنیا کی مثال ہے، اور سمندر یہ آخرت کی مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک جگہ دیکھا، بکری کی بچہ بنا ہوا ہے۔ صحابہ سے آپ نے پوچھا کہ اس بکری کے بچے کی قیمت کیا ہو سکتی ہے، اس کا مالک اس کا کتنا قیمت لگائے گا؟ صحابہ نے کہا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، چونکہ یہ مر چکا ہے، اس کو نہ کوئی کھائے گا اور نہ کسی استعمال میں یہ آ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے مالک کی نگاہ میں اس بکری کی بچے کی کوئی وقت اور کوئی قیمت نہیں ہے، ایسے ہی اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جس دنیا کے لیے دن رات ہم ایک کیے ہوئے ہیں، جس دنیا کے لیے ہم پراپرٹی کو سمیٹتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ زمین ہمیشہ ہماری رہے گی، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بینک بیلنس ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں دنیا کی دولت ہمیشہ ہمارے جیب میں رہے گا، لیکن ایسا کبھی ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
یہ زمین آسمان سارے خزانے کا وارث اللہ تعالی ہے. پیدا بھی اللہ ہی کیا ہے اور مرنے کے بعد سب وراثت اللہ کے پاس لوٹ جانے والی ہے. ہر چیز کا مالک اللہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں، دنیا چل چلاؤ کی جگہ ہے. اتنا زیادہ غافل نہ ہو جائے کہ دنیا کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر لے. اتنا زیادہ غافل نہ ہو جائے کہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لے. دن رات دنیا کو اکٹھا کرنے میں لگ جائے، مکان کے مکان بناتے چلے جائے، دکان کی دکان بڑھاتے چلے جائیں اور دھن دولت جمع کر کے اکٹھا کر لے، اور اچانک موت آ جائے تو ہاتھ ملتے ہوئے چلے جائے. کہ افسوس، اگر آخرت کے لیے کچھ کر لیے ہوتے تو آج افسوس نہیں کرنا پڑتا. اس لیے شہنشاہ کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھتا ہے. دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے اور اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور اخروی معاملے میں، دینی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے اور اس طرح عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اعمال میں وہ آگے بڑھ جاتا ہے. اعمال میں آگے بڑھ جاتا ہے. جتنی اچھی عمل ہوگی اتنا ہی ان کو نجات ملے گا، اور جتنے برے اعمال ہوں گے اتنا ہی وہ خسارہ میں رہے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. بے شک نیک بخت لوگ جنت کے نعمتوں میں ہوں گے. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. اور فجار فاسق، فاسق کس کو کہتے ہیں؟ نماز چھوڑنے والے کو کہتے ہیں. فاسق کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کے خلاف چلنے والوں کو کہتے ہیں. ان الفجار لفی جہیم. بے شک فجار لوگ جہنم میں ہوں گے، آگ کے اندر ہوں گے، اور وہی ان کا ٹھکانہ ہوگا. کتنی بڑی وعید اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. قرآن سے ہم سب کو عبرت حاصل کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، موت ایک اٹل ہے. موت اٹل حقیقت ہے. موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا ہے، موت سے کوئی چھپ نہیں سکتا ہے. موت ایسی چیز ہے جو روزانہ راتوں میں پکار پکار کر کہتی ہے انا بیت الوحدہ، کہ میں ایسی چیز ہوں جو انسان کو تنہا کر دیتی ہوں. میں ایسی چیز ہوں جو بھائیوں کو بھائیوں سے جدا کر دیتی ہوں. موت کہتی ہے میں ایسی چیز ہوں جو ماں باپ سے اولاد کو جدا کر دیتی ہوں. موت کہتی ہے کہ جب تجھے قبر میں ڈال دیا جائے گا، قبر اعلان کرے گی انا بیت الوحشہ، میں وحشت اور خوفناک جگہ ہوں، اور میں تنہائی کی جگہ ہوں، میں اندھیری کوٹری ہوں، لہذا اسی میں ہر انسان کو ڈالا جاتا ہے. قبر میں اگر ہمارے اچھے اعمال ہیں تو وہ اعمال ہمارا دوست بن جائے گا. ہر انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں. ہر انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں. ایک ان کا روپیہ ان کا دوست ہوتا ہے، دوسرا ان کا رشتہ دار دوست ہوتا ہے، اور تیسرا ان کے اعمال دوست ہوتا ہے. جس پیسے کو آدمی اپنے سینے سے لگا کر رکھتا ہے، جس پیسے کے لیے دن رات ایک کرتا ہے، جس پیسے کے لیے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر باہر کمانے کے لیے جاتا ہے، جس پیسے کو آدمی چھپا چھپا کر کے رکھتا ہے، جب آدمی مرتا ہے تو سب سے پہلے وہ پیسہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. سب سے پہلے پیسہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. اب اگر جیب میں 50,000 روپیہ رکھا ہو، بیوی کو پتا چل جائے شوہر مر چکے ہیں، تو سب سے پہلے بیوی نکال لیتی تاکہ کسی کو پتا نہ چل جائے. سب سے پہلے بیوی نکال لے گی. ہاتھ میں سونے کا انگوٹھی ہو، کسی خاتون کے ہاتھ میں سونے کا انگوٹھی ہو، اور ان کے بغل میں کوئی غیر ہی عورت باہر سے کیوں نہ آئی ہو،
पता चल जाए ये मर गई है तो फौरन उनके हाथ से सोने का अंगूठी निकाल लेगी। तो मरने के बाद पैसा साथ छोड़ देता है, दौलत साथ छोड़ देता है, दूसरा दोस्त उनका रिश्तेदार है, उनके अहबाब है, उनका दोस्त है। ये दोस्त ज्यादा से ज्यादा उसको नहलाते हैं, कफनाते हैं, जनाजा पढ़ते हैं और कब्र में छोड़कर चले आते हैं। कब्र से वो भी लौट करके चले आते हैं। पहले पैसा साथ छोड़ा, दूसरे मरहले में उनके रिश्तेदारों ने साथ छोड़ा और तीसरे मरहले में जो उनके साथ गया है वो है आमाल। आमाल कभी साथ नहीं छोड़ता, आमाल हमेशा साथ रहता है और जैसा आमाल होगा वैसा ही हमारे साथ फैसला किया जाएगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। राई के दाने के बराबर भी अगर नेकी किया होगा तो उसको भी कयामत के मैदान में देख लेगा। राई के दाने के बराबर अगर बुराई किया होगा तो उसको भी कयामत के मैदान में उसकी सजा पालेगा। मेरे भाइयों, दुनिया की हकीकत अल्लाह की नजर में मच्छर के पांव के बराबर भी नहीं है, मच्छर के पांव के बराबर भी नहीं है। इसलिए इसी दुनिया के लिए अगर हमारी मेहनत हो रही है, इसी दुनिया के लिए दिन रात एक कर रहे हैं तो हम बड़ी गफलत में पड़े हुए हैं। इस गफलत से हमें जागना होगा, गफलत की चादरों को अपने सरों पर से हटाना होगा। दिल पर दस्तक देने वाले कुरान की आयतें इन्न यौमल फस्ल कान मीकाता, कि कयामत का दिन बिल्कुल इंसाफ का दिन होगा। उस दिन कोई झूठ नहीं बोल सकता है। जो झूठ बोलने की कोशिश करेगा, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, उनके जबान पर ताला लगा दिया जाएगा, उनकी जबान पर ताला लगा दिया जाएगा, उनके दोनों हाथ गवाही देंगे और कयामत के दिन वो रुस्वा हो जाएगा। सारे अव्वलीन आखरीन मजमा के सामने रुस्वा हो जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने सबसे कीमती दौलत इस दुनिया की हमें ईमान अता फरमाया है। ईमान से कीमती शय दुनिया में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये ईमान हमारे साथ कब्र में चला जाता है। ये दुनिया की दौलत सोना हो या चांदी हो, पैसे हो या मकान हो, दुकान हो या जायदाद हो, गाड़ी हो या घोड़ा हो, कुछ भी हो, वो सब दुनिया में रह जाने वाला है और अच्छे अमाल ईमान हमारे साथ जाने वाले हैं। इसलिए ईमान के लिए हम जदोजहद करें, हम अपने अमाल को संवारने में लगे। कद अफलह मन तज़क्का, अल्लाह ताला ने फरमाया कामयाब हो गया वो शख्स जो अपने अमाल को संवार लिया, अपने अमाल को संवार लिया, जो अपने नफ्स को पाकीज़ा किया, अपने दिल को पाक साफ रखा, अल्लाह के सामने तौबा करने, अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार पढ़ने, अल्लाह के सामने रोने गिड़गिड़ाने से इंसानों के गुनाह माफ होते हैं। हम जैसे दुनिया में बहुत सारे लोग आए, लेकिन आज वो मौजूद नहीं है, चले गए दुनिया से। अल्लाह ताला ने बेशुमार कौमों की मिसाल कुरान के अंदर बयान फरमाई है और अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने बहुत सारे कौमों को तबाह बर्बाद किया है और उसकी जगह पर हम तुम्हें लाए। अगर तुम मेरी इबादत नहीं करोगे, मेरे हुक्म को तोड़ोगे, हम तुम्हें भी हलाक करेंगे और तुम्हारी जगह दूसरे कौम को लाएंगे, तुम्हारी जगह दूसरे को लाएंगे। देखते हैं सैलाब आता है तो बस्ती के बस्ती तबाह हो जाता है, जलजला आता है तो गांव के गांव धंस जाता है जमीन में, मकान के मकान धंस जाता है, कितने लोग मर जाते हैं। उसी जगह पर कोई दूसरा आदमी घर बना के रहता है, उसी मकान में दूसरे आदमी रह रहा है। आज भी कौम आद, कौम समूद के जो मकान बनाए हुए थे वो खंडरात आज भी मौजूद है, जो अपने हाथों से पहाड़ों को तराश तराश करके आलीशान मकान बनाता था और कहता था हमसे मजबूत कौम कोई नहीं है।
ہم جو چاہیں گے کریں گے. دنیا کی زندگی میں اکڑتے تھے, تکبر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو چیخ کی آواز بھیج کر تباہ کیا, کسی پر آندھی طوفان بھیج کر کے تباہ کیا, کسی پر پتھر کی بارش برسا کر تباہ کیا. آج بھی ان کے مکانات موجود ہیں, لیکن اس میں رہنے والے انسان موجود نہیں ہے. اس میں رہنے والے انسان موجود نہیں ہے. ان کے مکان میں آج بھی چوہا ادھر سے گڈھا کھود کر ادھر, ادھر سے کھود کر ادھر آتا ہے, اور اس میں مکری جالا بنایا ہوا ہے, لیکن وہ مکان آج ویران پڑا ہوا ہے. میرے بھائیوں, یہ دنیا ویران ہو جانے والی ہے, اور اگر ہم آباد ہونا چاہتے ہیں, اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں, تو ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھیں. ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھیں. موت سے پہلے موت کی تیاری کریں. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بڑھاپے میں ہماری موت آئے گی. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد ہی ہماری موت آئے گی. موت کبھی بھی آ سکتی ہے, کسی بھی وقت آ سکتی ہے. اس لیے 24 گھنٹہ ہمیں تیار رہنا چاہیے. 24 گھنٹہ تیار رہنا چاہیے. ہمیشہ پاک صاف رہنا چاہیے. نماز کی پابندی کرنی چاہیے. قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. ہمیشہ سچ بولنی چاہیے. اور موبائل پر کبھی بھی فحش اور گانے وغیرہ نہیں سننی چاہیے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رات میں سوتے وقت اچھے اعمال کر کر کے سو, دنیا کی باتیں نہ کرو. کیونکہ رات میں سونے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی سوتے رہ جائے. سونے کے بعد کہیں سوتے رہ جائے تو یہ تو بڑی نادانی ہو جائے گی, یہ بڑی ناکامی ہو جائے گی. اس لیے رات میں جتنی بھی سورہ یاد ہو اس کو پڑھ کے سینے میں دم کر کر کے سویا کریں. جتنی تسبیحات کی توفیق ملے وہ تسبیحات پڑھ کر کے سوئیں, اور موبائل کو اپنے سے دور رکھا کریں. موبائل کو ضرورت کے تحت ہی استعمال کریں. موبائل ہمیشہ استعمال کرنا اچھی بات نہیں ہے. موبائل ضرورت کی چیز ہے, اس میں اچھے اچھے چیز ہے, تقریر ہے, نعت ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے آدمی عبرت حاصل کر سکتا ہے, صحیح راستہ اختیار کر سکتا ہے. اور اسی موبائل میں غلط چیز بھی ہے. تو لہذا ہر چیز اپنے بس میں ہے, ہم جیسا چاہے ویسا استعمال کر سکتے ہیں. ہم جیسا چاہے ویسا استعمال کر سکتے ہیں. ہمیں جو اللہ نے زندگی دی ہے بہت مختصر زندگی دے کر کے بھیجا ہے. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں چھوٹی سی دکان کھولنے والا کیوں نہ ہو, چھوٹی سے چھوٹی دکان کرنے والا بھی صبح سے شام تک دکان چلاتا ہے تو اس پیسے کو گنتا ہے, ہمیں کتنا فائدہ ہوا, کتنا نقصان ہوا. بھینس پالنے والا بھی دودھ دوتا ہے, پیسہ جا کر بیچتا ہے تو پیسہ کو گنتا, ہمیں کتنا ملا. ہر کاروبار کرنے والا اپنے کاروبار کرنے کے بعد اس کو حساب لگاتا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا حکم الحاکمین, زمین آسمان کا پیدا کرنے والا, چاند سورج ستاروں کو پیدا کرنے والا ہماری زندگی کا حساب نہیں لے رہا ہے؟ جنہوں نے آسمان, زمین, چاند, سورج, ستارے سب کچھ بنایا, جنہوں نے آنکھ بنائی, جنہوں نے پورے جسم بنایا, ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, اور ان قریب ہم سے حساب اللہ تعالیٰ لے گا. اس لیے میرے بھائیوں, نماز کی پابندی کریں, قرآن کی تلاوت کریں, ہمیشہ دوسرے بھائیوں سے پیار محبت سے ملے, اپنے اخلاق کو سنواریں, اور جو چیز ساتھ جانے والی ہے اس کو اپنی زندگی کا زیور بنا لیں. دنیا کی چیز دنیا میں رہ جانے والی ہے, کیونکہ ہم خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ چلے جائیں گے. خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ ہی جائیں گے. بادشاہ سکندر نے مرتے وقت اپنے رعایا کو نصیحت کیا اور کہا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرا دونوں ہاتھ کفن سے باہر کر دینا. رعایا کے لوگوں نے کہا کہ ایسا کیوں؟ کہا کہ بس میرا دونوں ہاتھ کفن سے باہر کر دینا. ان کے صاحبین نے کہا کہ اگر دونوں ہاتھ باہر کریں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود آج بھی مرنے کے بعد ان کا لالچ ختم نہیں ہوا, آج بھی ملک فتح کرنے کے شوق میں دونوں ہاتھ باہر کر لیا, ہاتھ کھولے ہوا. بادشاہ نے کہا نہیں, یہ بات نہیں ہے.
بلکہ کفن سے میرا دونوں ہاتھ جب لوگ باہر دیکھیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ اتنا بڑا سلطنت کا بادشاہ ہونے کے باوجود آج دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کچھ نہ لے کر آئے تھے اور نہ کچھ لے کر کے جائیں گے، جیسا اعمال ہمارا ہوگا ویسا ہی اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ اس لیے یہاں اٹھنے سے پہلے ہر آدمی یہ عزم کیجئے، ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہماری نماز کبھی قضا نہیں ہوگی۔ نماز پڑھیں گے نا سب آدمی؟ نماز پڑھیے، نماز ساتھ میں جانے والی ہے، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اور جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم ہاتھ پکڑ کر کے اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور جو نہیں پڑھتا اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک تعالیٰ اس گھر کے سارے مرحومین کو مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔